اچھا جی، السلام علیکم. ہم اب اپنے سب سے انجوائبل پارٹ جو ہماری جلی میکنگ کی جو جرنی تھی، سفر تھا، اس پہ پہنچے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے اب ہماری تیار شدہ جلی پڑی ہے اور اسے اب بچوں نے کھانا ہے. سو اس فائنل لیسن میں بچے اپنی جلی کھائیں گے اور امید ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ فرام اے سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو وہ غور و فکر بھی کریں گے کہ یہ جو جلی ہے دا فائنل پروڈکٹ، اس کی کیا پراپرٹیز ہیں، اور اس کو جب ہم نے فریج میں رکھ کے ٹھنڈا کیا تو اس کو کیا ہوا، اور اپنا کچھ پراپرٹی ورڈ بینک کو بھی تھوڑا سا ایکسٹینڈ کریں گے، اور مزید اپنی یہ جو کلیکٹیو ڈسکشن اور شیئرنگ اور فائنڈنگ سے یہ بھی سیکھیں گے کہ اختلاف رائے ہوتی ہے کلاس روم میں، اور اگر اختلاف رائے ہو اپنی فائنڈنگز کے بارے میں تو جو سائنسی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ پھر اپنی جو ایکٹیویٹی ہے، اپنی انویسٹیگیشن ہے، اس کو ریپیٹ کرتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے، جو آپ کی معلومات ہیں، وہ کتنی صحیح ہے. تو جو اسپیسیفک چیز بچے سیکھ رہے ہیں کانسیپٹس کے لحاظ سے، اور ہم ابھی صرف نئے کانسیپٹس کی بات کریں گے، ہم بار بار دہراتے ہیں، پراپرٹیز کا بھی بات کرتے ہیں، تو جو نیا کانسیپٹ یہاں سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ جی جب آپ ایک لکوڈ کو، جسے انہوں نے فریج میں رکھا، جو ان کا جلی لکوڈ تھا، اس کو جب آپ ٹھنڈا کرتے ہیں تو اس کی پراپرٹیز میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے، اور اگر ایک لکوڈ کو ٹھنڈا کیا جائے کچھ عرصے کے لیے تو پھر وہ سالڈ فارم اختیار کر لیتا ہے. تو یہ تو جو نئی ان کی لرننگ ہے، نئے کانسیپٹس ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ انہیں اس کا ایکسپوجر ہوگا. ان کی ایبلٹیز جن کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا وہ اور مزید پختہ ہوں گی. یہاں بھی ساری سینسز کا استعمال ہوگا، یہاں بھی ایک تبدیلی آئی ہے اس کی بھی نشاندہی کریں گے، پراپرٹیز کی پھر نشاندہی ہوگی، مزید اپنا ورڈ بینک ایکسٹینڈ کریں گے، اور پھر اپنا جو یہ فائنڈنگز ہیں ان کا ایک تحریری اور تصویری ریکارڈ بھی رکھیں گے. اور ان کے ایٹیٹیوڈز میں جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی کہ جی نئی چیز یہ ہے کہ اب وہ ایک اتنی ریپیٹڈ پریکٹس سے اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ ایک سائنسدان جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی فائنڈنگز کا ریکارڈ رکھے، کیونکہ جب وہ شیئر کرے گا اور لوگوں کے ساتھ تو پھر طے ہوگا کہ جی اس کی فائنڈنگز، اس کی معلومات جو ہیں ان پہ کتنا اعتماد کیا جا سکتا ہے. اور یہی کہ اپنی جو بھی ریکارڈ رکھتا ہے وہ بڑی دیانتداری کے ساتھ رکھتا ہے، کوئی خوبصورت تصویریں یا تحریریں جو کسی کتاب سے نکال کے پیش نہیں کرتا. اور پھر اس میں تھوڑا سا وہ ہم ٹچ کریں گے اس لیسن میں، اور جس کو کہ ہم پھر ریپیٹ اگلے لیسنز میں اور کنٹینیو کرتے ہیں تاکہ بچے یہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کر سکیں کہ سائنس میں اگر اختلاف رائے ہے تو آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں بس صحیح ہوں، یہ میری پوزیشن ہے، بلکہ سائنس کا کیونکہ ثبوت یا ایویڈنس کے ساتھ بڑا ایک کلوز لنک ہے، تو آپ کو پھر اپنی معلومات کو دوبارہ سے ایگزامن کرنا پڑتا ہے اور اپنا جو آبزرویشن یا تجربہ ہے وہ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. اور پھر ہم اپنے مٹیریلز پر آتے ہیں. ایز یوزول ہماری آبزرویشن شیٹ ہے. ابھی تک ہم بچوں کو وہ آبزرویشن شیٹس بنا کے دے رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے بچوں کا ایکسپیرئنس بڑھتا ہے، زبان پہ ان کا زیادہ عبور ہوتا ہے، تو پھر ہم ان کو انکریج کریں گے کہ وہ ٹیبلز بھی کچھ خود بنانی شروع کریں اور اپنی لیبلنگ بھی خود کریں. پر فی الحال ہمارا فوکس یہ ہے کہ وہ سائنسی تصورات کو سیکھیں. یہ بھی ٹیبلز بنانا بھی ایک مہارت ہے، لیکن اس وقت وہ اس لیول تک نہیں پہنچے، اس لیے ہم ان کو ریڈی میڈ شیٹس دے رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ہم انہیں انکریج کریں گے کہ وہ خود اپنے ڈیٹا کو آرگنائز کریں.
اور پھر ایز یوزول فار اے پیئر آف اسٹوڈنٹس اب وہ ان کے نام کیونکہ ان پہ لکھے ہوئے ہیں تو ان کی جلی ہوگی اور ان کو آپ کو اگر پیئر یا جوڑا ہے تو ان کو 2 چمچ دینے ہوں گے. اچھا جی, اور پوری کلاس کے لیے بس وہی ہماری چارٹس, پرانی چارٹس ریسائیکل ہوئی جس پہ کہ وہ اب جو اپنے نئے تازہ خیالات ہیں اس جلی کے بارے میں جو اب جم چکی ہے وہ ریکارڈ کریں گے. سو تیاری صرف اتنی کرنی ہے کہ جی آپ نے لیسن سے پہلے یہ جلی کو فریج میں سے نکالنا ہے, خاص طور پہ جب گرمیوں کا موسم ہو, اور چارٹس پہلے تیار کر لیں تو بہتر ہے, ورنہ ہیڈنگ ہی لکھنی ہے اس وقت لکھ سکتے ہیں جس میں کہ اب ان کے خیالات جو ان کی بنائی ہوئی جلی ہے اس کے بارے میں آپ نے درج کرنے ہیں. تو چلیے اب کلاس روم میں جاتے ہیں اور بچوں کا جو جلی کھانے کا ایکسپیرئنس ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. اچھا جی, یہ اب ہماری جیلی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اس کو رکھا فریج میں, ہم نے کوئی 2-1 گھنٹے تو رکھا ہے اس کو فریج میں. ابھی کیا ٹائم ہے, ابھی کو 1:30 بج رہا ہے, ہم نے اس کو کوئی رکھا تھا 11 بجے, 2.5 گھنٹے ہو گئے ہم نے اس کو فریج میں رکھا تھا جیلی کو. اچھا, اب ہم سب کی جیلی سب کو واپس ملے گی. اب سب نے جیلی کو کھانا ہے مزے لے کے, لیکن ساتھ ساتھ اپنے سائنسدان والی کیپ ٹوپی پہننی ہے. اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جب ہم سائنسدان والی ٹوپی پہنتے ہیں, ہم کیا کریں گے, ہم جب اپنی جیلی کو کھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں گے, ہم اس کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے یہ لیکوڈ ہے سالڈ ہے. ویری گڈ, دیکھیں گے کہ یہ لیکوڈ ہے یا سالڈ ہے, اور کیا دیکھیں گے, ٹیسٹ کیسا ہے. ہاتھ اٹھا, ہاتھ ہے, اس کی خوشبو کیسی ہے, اور کیا دیکھیں گے, اس کا رنگ کیسا ہے, اس کی شیپ کیسی ہے, کلر, اور اوپیک ہے یا ٹرانسپیرنٹ ہے یا ٹرانسلوسنٹ ہے, اور سالڈ ہے یا لیکوڈ ہے. اور تھوڑی سی جیلی ڈال کے میں آپ کو نیپکنز دے دوں گی, اپنے ہاتھ میں ڈال کے تھوڑا سا فیل بھی کر کے دیکھ لیں گے. اچھا, آپ کے خیال میں سافٹ ہے, دیکھنا دیکھیں گے کہ ویٹ ہے اور ڈرائی ہے, تو وہ نیپکن, یہ بھی دیکھیں گے کہ تھن اور تھک ہے. آپ لوگ تو بڑے زبردست سائنس ہیں, فلیور بھی چیک کریں گے, میں تو اتنی ساری چیزیں نہیں کر سکتی. اچھا چلو, اب بچوں کی جیلی آپ نے دیکھی کہ ٹریز میں آ چکی ہے, لیکن ان کو جیلی دینے سے پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ نے سائنسدان بن کے اور یہ جیلی کھانی ہے. اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ اچھا جب آپ سائنسدان بن کے جیلی کھائیں گے, اپنے سائنسدان والی ٹوپی پہنیں گے, تو آپ کیا کریں گے. تو آپ نے نوٹ کیا کہ پہلے تھوڑی سی خاموشی ہوتی ہے, لیکن انہیں پھر ذرا سا وہ جیسے کہتے ہیں نا تھوڑا سا پراڈ, تھوڑا سا دھکا دینے کی ضرورت تھی کہ آپ کیا دیکھیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ بچوں نے پھر ایک وہ لائن بچوں کی ایک کے بعد رسپانسز کی شروع ہو گئی. بچوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ سالڈ ہیں یا لیکوڈ ہیں, خوشبو کیسی ہے, ہم دیکھیں گے شیپ کیسی ہے, اور وہ جو ہماری برائٹ سپارک بچی ہے وہ اس نے کہا ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ اوپیک, ٹرانسپیرنٹ یا ٹرانسلوسنٹ ہے. پھر ذرا سا پھر تھوڑا سا ان کو پروڈ کیا گیا, تھوڑا سا ان کو تھوڑا سا دھکا دیا گیا کہ اچھا پھر اگر ہم اپنے ہاتھ پہ رکھیں گے, اور میں نے اپنی انگلیوں کے ساتھ کہا تو پھر کیا ہوگا. پھر تھوڑی سی خاموشی کے بعد جواب آیا فیل کریں گے. پھر ایک تو جواب جھٹ پٹ آئے,
ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ ویٹ ہے یا ڈرائی ہے. پھر کسی نے جھٹ سے کسی کو یاد آ گیا کہ وہ ہم نے لکوڈز میں وہ تھک اینڈ تھن کیا تھا. سو ایک بہت سی اچھی رسپانس ہمیں بچوں کی ملی, اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اچھا یہ جو پچھلے 4-5 لیسنس تھے, آلدو وہ کافی انٹینس تھے بچوں کے لیے, انہوں نے کافی کچھ پک اپ کر لیا ہے پراپرٹیز کے بارے میں. چلو, سو آر وی ریڈی ناؤ؟ اوکے, وی آر ریڈی. ہاں, بٹ وہ آپ کو میں اچھا اب میں جس گروپ کا نام لوں اس گروپ میں سے ایک بچہ آئے اپنی جیلی لینے کے لیے. اچھا, آپ کا گروپ کیا ہے جی؟ اچھا, میں نام ہی لے لیتی ہوں. اچھا, ایمان اور سحر کا کون سا گروپ ہے جی؟ آ جاؤ جی, اپنی جیلی لو. اچھا جی, نورم اور امبر تو یہاں بیٹھے ہیں. اچھا جی, پھر ہے جی طیبہ اور عریشہ کا گروپ, وہ بھی یہاں بیٹھا ہے. اچھا جی, ذرا یہ ٹرائی کریں یہ. اچھا جی, پھر ہے جی سنیہا اور سجل کا گروپ. اچھا جی, پھر ہے سحر فاطمہ اور آنا کا گروپ. اور پھر ہے جی اچھا پھر ہے جی اینجل اور کشف کا گروپ. اچھا جی, پھر ہے رمشا اور ردا کا گروپ. ویری گڈ. اور ستائش از آن ہر اون. اوکے, پھر رمشا اور فضا کا گروپ ہے. اور پھر تمر اور اینی کا گروپ ہے. اور پھر روزینہ اور مہک کا گروپ ہے. اور علیشہ اور ملائکہ کا گروپ ہے. اچھا جی, there we are. We don't have any labels on these jellies. اور پھر ہے سفینہ اور مسکن کا گروپ. اور مسکال اتنا, اور علائبہ اور مناہل کا گروپ. اب دونوں آ رہے ہو, اب کیا کریں. چلو, یہ چھوٹا سا کامنٹ مٹیریلز مینجمنٹ کے حوالے سے میں کر رہی ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ وہ ٹریز میں جو بچوں کی جیلیز آئیں ان میں ہم نے ان کے نام لکھے ہوئے تھے, جو کہ بہت امپورٹنٹ تھا. اور پھر ہم نے ان کو یہ کہا کہ جی بس آپ ایک بچہ آئے گا ایک جوڑے میں سے, ہم نام دونوں کے بولیں گے اور آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کس نے آنا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کافی اسموتھلی اور بڑی جلدی جو جیلی تھی وہ ساری ڈسٹریبیوٹ ہو گئی. اب آپ سب سائنسدان بن کر اپنی جیلیز کھائیں, انہیں اسمیل کریں, ایک ہاف کر لو. اوکے, ایٹ اٹ. بٹ پھر یہ کہ اسپون نکال کے نا ایسے ہاف کر لو, ہاف, اور ایک ہاف ایک کھائے اور دوسرا ہاف یہ آپ کا ہاف ہو گیا, یہ آپ کا ہاف ہو گیا. ہاف کرو گے, سارے اپنے ہافس کر لو. کھاؤ, دیکھو کیسے فیل ہوتی ہے جب منہ کے اندر جاتے ہیں. ویل ڈن. اندر جاتی ہے تو اچھلتی ہے. اچھا, جب یہ جیلی ایسے ہم ایسے چمچ میں رکھتے ہیں, جیلی کو ایسے چمچ میں رکھیں تو اس کی شیپ کیسی ہوتی ہے؟ لمپی ہے شیپ. اور اس کو ہلاؤ تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ ہلتی ہے. اچھا, اور اس کو ذرا اپنی جیلی کو ہاتھ لگا کے بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. چلو جیلی کھا لو, پھر ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ جیلی ایکسپیرئنس ہمارا کیسا تھا.
تھوڑی سی جیلی ان کو چکھا دیں, گرین والی. تم لوگ ذرا چکھائیے. اوکے, گڈ گڈ. جب جیلی کھاتے ہو پیٹ میں گدگدی ہوتی ہے. سب کے پیٹ میں گدگدی ہوئی تھی. ہاں, اوکے. ہیں وہ ٹوٹی نہیں جیلیاں, ہاں اچھل رہی تھی. اب بچوں نے جیلی کھانی شروع کی اور میں ان کو یہ انکریج کرتی رہی کہ جی آپ اپنی سائنٹسٹ کیپ پٹ آن کریں, تھنک لائک سائنٹسٹ. لیکن انہیں شروع میں یہ بھی کہہ دیا کہ آپ اپنی جیلی کو ہاف کر لیں. اور اس کی کہنے کی وجہ یہ تھی کہ جی پھر کھانے کے دوران کوئی جھڑپ نہ شروع ہو جائے کہ جی اس نے اپنے حصے سے زیادہ کھا لیا. سو وہ کافی جو ایٹنگ کا پروسیس تھا پھر وہ اسموتھلی چلتا رہا اور بچے اپنے خیالات ساتھ ساتھ شیئر کرتے رہے. ان سے پوچھا گیا کہ اچھا جب آپ منہ میں جیلی کو ڈالتے ہیں, کیونکہ وہ کھا ہی رہے تھے جیلی, تو اندر منہ میں ڈالتے ہیں تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ بچوں نے اپنے آئیڈیاز شیئر کیے. انہوں نے کہا کہ جیلی اچھلتی ہے. ایک بچی نے کہا کہ جی جیلی پیٹ کے اندر جائے تو گدگدی ہوتی ہے. پھر انہیں جیلی نکال کے دکھائی گئی, چمچ میں نکال کے جیلی دکھائی گئی, تاکہ آئیڈیا یہ تھا, میرا جو مقصد تھا, سیکرٹ آبجیکٹو یہ تھا کہ وہ ذرا دیکھیں کہ اچھا اس کی اب ایک کوئی خاص ڈیفینٹ شیپ ہے. لیکن جب میں نے بچوں کو یہ ایسے نکال کے دکھایا تو وہی ہماری جو برائٹ اسپارک بچی ہے اس نے فوراً کہا کہ یہ تو ذرا لمپی لگ رہی ہے, جیسے اس میں کوئی گٹھلیاں بنی ہوئی ہیں. پھر میں نے ذرا ہلا کے دکھایا تو بچوں نے آبزرو کیا کہ ہاں یہ جیلی جو ہے وہ ہلتی ہے. سو بچے یعنی جیلی کھا بھی رہے تھے, اسے محسوس بھی کر رہے تھے, اپنے ہاتھ میں ڈال کے بھی دیکھ رہے تھے, اور کافی انٹرسٹنگ کامنٹس انہوں نے اس پروسیس میں دیے. سو وہ جو ہم چاہتے ہیں کہ جی بچے ایوالو کریں ایز آبزرورز, وہ پروسیس ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو قوت مشاہدہ ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. آئیڈیاز اباؤٹ ایٹنگ جیلی, اباؤٹ اچھا ابھی میں سنتی ہوں بات, سب بیٹھ جائیں کیونکہ اب سب کی باتیں ہمیں سنائی دینی چاہیے نا. سو وہ ایئرز اینڈ آئیز والا ہم کام کریں گے تو پھر ہی ہم سنیں گے. سب ڈسکس کر لیں آپس میں اپنی جیلی کی سمیلز اور فیلنگز. اچھا ابھی تھوڑے سے لوگ ہیں جو سمیل بھی کر لینا اپنی جیلی. سب نے سمیل بھی کی تھی؟ اوکے, ویری گڈ, وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ. اوکے اوکے, ابھی مجھے بتانا, ابھی جب سب کھا لینا تو پھر اب یہ جلدی جلدی ہم کھا سکتے ہیں جیلی, اور اگر بہت زیادہ اور نہیں کھائی جا رہی تو ختم کرنی ضروری نہیں ہے. ہم یہی کہتے ہیں, اردو میں لکھ دیتے ہیں کہ ہم جب جیلی کھاتے ہیں تو پیٹ میں گدگدی ہوتی ہے, اور ہم ایک ایسی. اچھا اب مجھے یہ بتاؤ, اب سائنٹسٹ کیپس آن, کہ جب ہم نے جیلی کھائی تو جو یہ جیلی ابھی آئی تھی, جو بن کے جیلی آئی تھی, وہ جیلی کیسے لگ رہی تھی؟ جب دیکھ رہے تھے تو کیسے لگ رہی تھی؟ کیسے لگ رہی تھی جیلی؟ ریز یور ہینڈز. ہاں اچھا, سالڈ لگ رہی تھی جیلی, تو وہ ہمیں سالڈ لگ رہی تھی. اچھا کوئی اور مجھے بتائے, جب دیکھ رہے تھے تو کیسے لگ رہی تھی جیلی؟ دیکھ رہے ایک کوئی اور بتائے. ہاں کلر تھا. آپ کی جیلی کا کیا کلر تھا؟ یلو تھا. اچھا کسی کی ریڈ تھی, اورنج بھی کوئی تھی جیلی؟ اچھا پنک اور ریڈ جیلی تو وہ ایک ہی قسم کی تھی, پر کسی کی پنک تھی ذرا, کسی کی ریڈ تھی. اچھا جیلی کا اور کیا کلر تھا؟ ریڈ تھا, پنک, گرین.
एंड येलो, अच्छा अच्छा, एक तो वो सॉलिड लग रही थी। अच्छा, अलाइबा ने एक पूछा था, वो कह रही थी जब जेली बन के आएगी तो, अच्छा जवाब किसी ने नहीं देना, जेली बन के आएगी तो मैं देखूंगी कि वो ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है कि ट्रांसलूसेंट है। अच्छा आप बताओ कैसी थी? उसमें से अगर उंगली रखते थे तो बिल्कुल उंगली नजर नहीं आती थी? हाँ, उंगली आती थी, इसकी शेप नजर आती थी उंगली की। आपका क्या ख्याल है? ट्रांसलूसेंट थी। आपका क्या ख्याल है? ट्रांसलूसेंट थी। आपका क्या ख्याल है? अच्छा आप बताएं। अच्छा अब बेटा जब साइंस हम करते हैं उसमें ये नहीं होता कि जी आप गलत हो और वो ठीक है। वो ये होता है कि हम बहुत सारे साइंसदान, अब आप सारे साइंसदान हो ना, हम उनसे पूछते हैं कि आपका क्या ख्याल है। तो बहुत सारे कह रहे हैं कि वो ट्रांसलूसेंट है और आप कह रहे हो कि ओपेक है। तो जब बहुत सारे एक बात कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं शायद वो ठीक कह रहे हैं। तो आपने फिर चेक करना है, अगली दफ़ा जब जेली खाओगे ना तो चेक करना कि उंगली रखो तो उंगली लाल नज़र आती है अगर वो। अच्छा अब मुझे बताओ कि कलर्स ये थे, सॉलिड था और अब सब अग्री करते हैं कि ट्रांसलूसेंट था। अब हमने फोकस करना शुरू किया है उसी तरह सेपरेट प्रॉपर्टीज पे कि जी हम देखें कि अच्छा अपीयरेंस जब आप देखते हैं तो जेली कैसे लगती है। सो इस सेगमेंट में आपने देखा कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं उन्होंने तो कलर्स की बिल्कुल सही निशानदही की, क्योंकि अब जो ये जब हमने जेली को मिक्स भी किया, पानी भी ऐड किया, जो हमारी सेट जेली भी है उसके बिल्कुल 3 क्लियर कट डिस्टिंक्ट कलर्स हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं कि जी एक येलो है, एक ग्रीन है और एक लाल है। तो वो ज़्यादातर जो रिस्पॉन्सेस थी बच्चों के जो जवाब थे वो यही रंग थे। लेकिन बीच में एक हमें हल्का सी आवाज़ सुनाई दी कि भाई ऑरेंज भी शायद है। तो अगर उसका आप जायज़ा लें, क्योंकि ये तो यहाँ तो कोई ऑरेंज नहीं है, तो शायद वो कंफ्यूजन जब हम सूखी जेली बच्चे जब हैंडल कर रहे थे तो ये दोनों ये पिंकिश है पर पिंकिश ऑरेंज है, पर इसको बच्चों ने इसको किया था कैटेगराइज कि अच्छा जी ये पीच भी हो सकती है और लाइट ऑरेंज भी हो सकती है या येलो भी हो सकती है। लेकिन उससे हमें ये वाज़ेह हो गया कि अच्छा जी थोड़ा सा कंफ्यूजन एग्जिस्ट कर रहा है और वो जो बच्ची है या 2 बच्चियां हैं वो डायरेक्टली जो बनी हुई जेली है उसके साथ अपने मुशाहिदे को लिंक नहीं कर रही। फिर मैंने बच्चों को रिमाइंड किया कि जब हमने शुरू में पूछा कि आप जब जेली देखेंगे तो आप क्या चीज़, कौन सी प्रॉपर्टीज़ की निशानदही करेंगे, तो एक बच्ची ने कहा कि हम ये देखेंगे कि जेली ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या ओपेक है। और मैंने पूछा कि फिर जेली ओपेक थी, ट्रांसलूसेंट थी, ट्रांसपेरेंट थी? तो जो बच्ची खड़ी हुई जवाब देने के लिए उसने कहा कि वो जेली जो थी वो ओपेक थी। मैंने बच्चों की तरफ देखा कि वो ओपेक थी। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि नहीं वो ट्रांसलूसेंट थी। अब उस वक्त तक बच्चों ने जेली जो है वो खा ली हुई थी, लेकिन अगर हम ये देखें क्लियरली जेली को कि जो जेली है वो ट्रांसलूसेंट है, उंगली जो है जेली में से नज़र आती है। बच्चों से ये पूछा गया कि अगर आप उंगली रखें जेली के पीछे तो आपकी जो उंगली का रंग है वो कैसा होगा। तो बच्चों के जो रिएक्शंस थे उसमें ज़्यादातर बच्चे कह रहे थे कि जी जेली ट्रांसलूसेंट होगी, और वो एक बच्ची जो थी वो मुझसे थी कि जेली जो थी वो ओपेक है। तो उस वक्त फिर मैंने इस बात पे फोकस किया कि जब ऐसी सूरत हाल हो, जब क्लास में एक डिसएग्रीमेंट है और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि जी जेली ट्रांसलूसेंट है और आप कह रहे हैं कि जेली ओपेक है, तो उसका हल जो है वो सिर्फ एक ही है।
اب تو آپ نے جیلی کھا لی، لیکن آپ اگلی دفعہ جیلی بنائیں اور اپنی انگلی رکھیں جیلی کے پیچھے اور دیکھیں کہ دوسری طرف سے آپ کو انگلی نظر آ رہی ہے، کیا اس کا رنگ بدلا ہوا ہے، کیا وہ کلیئرلی نظر آ رہی ہے. تو آپ اس طرح طے کریں کہ جو جیلی ہے وہ ٹرانسلوسنٹ ہے یا اوپیک ہے. اور یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ عام طور پہ جب ایک میجورٹی جو ہے کلاس میں یا زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ان کا ایک نقطہ نظر ہو اور ایک انسان اختلاف کر رہا ہو، اور ضروری نہیں کہ وہ غلط ہو، لیکن اختلاف رائے سے ہی اچھی سائنس جو ہے ہم سیکھتے ہیں اور ڈیولپ ہوتی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دوبارہ سے ریپیٹ کریں اپنی ایکٹیویٹی یا انویسٹیگیشن کو. اوکے، آل رائٹ، ٹرانسلوسنٹ. اچھا، اور جب تم لوگوں نے اس کو ٹیسٹ کیا تو بتا، آپ کا اسٹرابیری فلیور تھا. ریز یور ہینڈز، دیکھو ایسے نہیں بولنا. ریز یور ہینڈز. اسٹرابیری. آپ بتاؤ. مینگو. آپ بتاؤ. آپ کی مینگو تھی. اورنج بھی کوئی تھی؟ اورنج تھی کوئی جیلی؟ اورنج فلیور تھا جیلی کا؟ اچھا، اسٹرابیری کس نے کھائی تھی اسٹرابیری؟ اوکے، آل رائٹ. مینگو کس نے کھائی تھی؟ مینگو کا رنگ کیا تھا؟ تو یلو جیلی کس نے کھائی؟ ہاں، اچھا. اور کوئی رنگ تھا جیلی کا؟ اس کا کیا مزہ تھا؟ آپ نے گرین کھائی تھی. کیا تھا؟ لیٹ اس اسپیک اپ. بتاؤ. اس کا بنانا کا ٹیسٹ ہے. اچھا، اب دیکھو، اب پھر وہی سائنس کی بات آ گئی. اچھا، سب نے پنک یا ریڈ جیلی کس نے کھائی تھی؟ اپنے ہینڈز ریز کرو. جسٹ ریز دوز ہینڈز. اچھا، آپ کا مزہ فلیور کیا تھا؟ ہاں، جب آپ نے چکھی کھائی تو کیسے لگی؟ جیسی بھی لگی بتا دو. اچھا بتاؤ، میٹھی تھی؟ کیسی تھی؟ اچھا، کھٹی بھی تھی؟ صرف میٹھی تھی. اچھا، اور آپ کا کیا تھا؟ اس کا ٹیسٹ اسٹرابیری. اس کا اسٹرابیری تھا. آپ کے کا کیا تھا؟ اسٹرابیری فلیور تھا. مینگو فلیور تھا. اچھا، آپ کے رنگ کیا تھا جیلی کا؟ رنگ کلر کیا تھا؟ یلو. اوکے، آپ بتاؤ. بنانا. اس کا رنگ کیا تھا؟ گرین. اچھا، سو ہم اب میں یہ لکھ لینا کہ آپ نے کہا کہ بنانا ہے، ایک مینگو ہے اور ایک اسٹرابیری ہے، اور ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ اورنج بھی ہے. آپ کہہ رہے ہو ہے؟ اچھا جی، اب بچے ٹیسٹ ورڈز پہ فوکس کر رہے تھے، ہم ساتھ ساتھ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں. جب ٹیسٹ ورڈز کی بات ہوئی بچوں نے کہا بنانا، مینگو، اسٹرابیری، اور پھر ہلکی ایک دو آوازیں آئیں اورنج کی. اب یہ جو سارے فلیورز کا کنفیوژن جیسے میں پہلے ذکر کر چکی ہوں، اگر آپ خود بھی جیلی کو ٹیسٹ کریں تو آپ کو خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ جی واقعی مینگو فلیور ہے، واقعی بنانا ہے، واقعی اسٹرابیری ہے. اور میرے خیال میں اتنی کلیئرٹی نہیں ہے جب آپ ان کو ٹیسٹ کریں. تو بچوں سے پوچھا گیا کہ اچھا ان کے رنگ کیا ہیں جن کو آپ یہ فلیورز کا نام دے رہے ہیں. تو یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ اچھا جی 3 فلیورز ہیں، اس کو ہرے کو ہم بنانا کہہ رہے ہیں، پیلے کو مینگو کہہ رہے ہیں، اور لال کو اسٹرابیری کہہ رہے ہیں. تو فرام اے سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو یہ فلیورز کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور اسکل ہے کہ ایک چیز کو چکھ کے یا سونگھ کے اسٹیبلش کرنا، وہ ایک سیپریٹ لیسن کا فوکس بن سکتی ہے، جس میں کہ باقاعدہ پھر جیسے میں نے پہلے کہا یہ پھل لائے جائیں اور بچوں کو زیادہ ایکسپوجر ملے فلیور کے لیے. اب جو بچی اورنج کہہ رہی ہے اس سے بھی یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ سب کھیل اب وہ رنگ کی ہو گئی ہے.
شاید کھا کے اس کو وہ مالٹے کا مزہ آ رہا ہے یا نہیں، یہ بات بالکل کلیئر نہیں ہے. اچھا ہم جلدی جلدی اس کو اب ختم کرتے ہیں. اچھا مجھے بتاؤ کہ جب فیل کیا تھا، اوکے لیٹس ناؤ. اچھا ایک تو سافٹ کہہ رہے ہو کہ پچک جاتی تھی، اچھا ایک کہہ رہے ہو کہ اسموتھ تھی، اچھا اور کیسی تھی؟ ہاں لمپی تھی، اور کیسی تھی؟ اور بھی کوئی؟ جب ہاں جمپی اوکے آل رائٹ جمپی. اچھا اور کیسی تھی؟ جب ایسے ایسے کرو تو اور بھی کوئی فیلنگ ہوتی؟ اور کیسی تھی؟ ہاتھ سے ہاں پھدکتی تھی. ہاں تو ٹھیک کہہ رہی ہے نا، پھدکتی جمپ کرنا نا، ہم نے جمپ ہی لکھ دیا ہے جو چیز ایسے ایسے کرتی ہے. ہاں ہاں گلے میں جلی گئی تو کیا ہوا؟ ہاں تو وہ بھی پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ پڑکتی ہے، تو وہ اس کا مطلب ہے وہ جمپی ہے نا، گلے میں بھی جمپی ہے، ہاتھ لگاؤ تو جمپی ہے. اچھا اور کیا تھی؟ ایک اور لفظ. اچھا ایک تو سویٹ بھی تو تم لوگوں نے کہا تھا، وہ میں یہاں لکھ دوں، بھول گئی. اچھا فیل کیا تو اور کیا تھی؟ ہاتھوں کو اس طرح، اور کیا فیلنگ تھی؟ کوئی اور ایک اور؟ ہاں چپ تھی، تو چپ تھی اور ہاتھ بھی میٹھے. اچھا تو چپ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اسٹکی. چپ کو کہتے ہیں اسٹکی. ہم چپ. اچھا اب ہم نے یہ بھی کر لیا اور ابھی ہم نے اسمیل ورڈ نہیں مجھے کوئی بتایا، وہ جلدی سے بتا دو. اچھا جی اب آپ فیل ورڈز کا آپ نے دیکھا، اور اس میں بھی ایک بڑی سویٹ سی میرے تو خیال میں ڈسکشن ہو رہی تھی کہ بچوں نے یہ تو بڑی کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ جی جیلی کو چھو کے تو انہوں نے کہا کہ جیلی سافٹ بھی ہے، پچک جاتی ہے، نرم ہے، اسموتھ ہے، یعنی اس کی سطح کو دیکھیں تو بالکل ہموار ہے. لیکن جب وہ جیلی کھانا شروع کرتے ہیں اور وہ پھر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹتی ہے تو وہ لمپی بھی ہے، اس کی گٹھلیاں بھی بنی ہوئی ہیں، پھر وہ جمپی بھی ہے، اچھلتی بھی ہے. پھر ایک اسی طرح بچی نے کہا کہ ہاں جی وہ پھدکتی ہے. یہ سارے بچوں کا ایکسپیرئنس تھا. اب یہ بچے لارجلی ان کی جو مدر ٹنگ ہے وہ پنجابی ہے، تو جس واقعے کی میں بات کر رہی ہوں کہ وہ ایک بچی نے پھر پنجابی میں پنجابی اردو مکس ہو جاتی ہے، پھر اس نے پنجابی کا لفظ استعمال کیا کہ جی وہ پڑکتی ہے، سو بچوں نے ہنسنا شروع کر دیا. پر وہ بڑی کلیئر تھی، اس لیے اس کو ہم نے بڑی سپورٹ دی کہ ٹھیک ہے بھائی یہ تمہاری زبان ہے اور تم نے ایک بڑی صحیح بات کی ہے. اور وہ جمپی ہے، اچھلتی ہے، یہ بہت سارے لفظ ایک ہی پراپرٹی کو ڈسکرائب کر رہے ہیں. اچھا ایک پراپرٹی جو ابھی تک جس کا کسی بچے نے ذکر نہیں کیا تھا وہ یہ تھا کہ جی جو جیلی ہے وہ چپکتی ہے، وہ سٹکی ہوتی ہے. تو وہ تھوڑا سا مجھے ان کو جیسے کہتے ہیں پھر سے تھوڑا سا دھکا دینا پڑا، اور میں نے اپنی انگلیوں کے ساتھ ذرا جیسچر کیا کہ کوئی اور چیز بتاؤ کیا ہوتی ہے. سو پھر ایک بچی نے کہا کہ وہ چپچپی ہوتی ہے. پھر ہم نے اس کا انگریزی کا لفظ انٹروڈیوس کیا کہ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کہ جی جیلی جو ہے وہ سٹکی ہوتی ہے جب وہ اس طرح چپکتی ہے ہاتھ کے ساتھ. تو اس طرح ہم نے جو اپیئرنس کے ورڈز تھے اور جو فیل ورڈز تھے ان کے بارے میں تو اچھی خاصی کلیئرٹی تھی، اور جو فلیور کے ورڈز تھے ان کی کنفیوژن صرف اس میں بچوں کا قصور نہیں ہے، کیونکہ وہ لیبلنگ کیونکہ جیلی کے پیکٹس کی یہ ہوئی ہوتی ہے تو لہٰذا پھر وہ ان کی جو ایسوسیشن ہے اس رنگ کے ساتھ وہ اس فلیور کا نام لے لیتے ہیں. ویسے وہ بڑے کلیئر ہیں کہ وہ میٹھی ہے یا وہ تھوڑی سی کھٹی میٹھی ہے.
سو ہم نے اس طرح جو اپنی جیلی جو میڈ جیلی ہے اس کی آبزرویشن کو پھر ہم وائنڈ ڈاؤن کر رہے تھے کیونکہ بچے اب اس وقت تک خاصے تھک چکے تھے. تھوڑی تھوڑی کھٹی بھی تھی. اوکے, آئی ہیئر یو. اوکے, ویری گڈ, ویری گڈ. A little sour. اچھا, اور جو ٹیسٹ اس کا جو اسمیل تھی وہ بھی یہ سارا کچھ تھا. میں یہاں لکھ رہی ہوں, صرف ناک کے ساتھ یہ کر رہی ہوں. بنانا, اسٹرابیری اور مینگو کی اس کی اسمیلز تھیں. تو اس کی اسمیل اچھی خوشبو تھی یا بری خوشبو؟ اچھی. سو نائس اسمیل. سو اٹ ہیڈ اے نائس اسمیل. اچھا جی, اب کسی نے کچھ اور شیئر کرنا ہے کہ اب ہم اس کو ختم کریں؟ اب ہم نے کھا بھی لیا ہے, گھر جانے کا بھی ٹائم ہو گیا ہے. کوئی اور کوئی اسپیشل چیز جو ہم نے شیئر کرنی ہے جیلی کے بارے میں؟ ایئر. وہ ایئر نہیں, اس جیلی کی کوئی آواز آ رہی تھی کیا ہے؟ گرین, وہ تو تم لوگ کہہ رہے تھے ویٹ. تو ویٹ کس میں آئے گا؟ فیل میں, ٹیسٹ میں ہے, فیل میں. تو وہ ویٹ بھی تھی, گیلی بھی تھی. تو وہ چک چک تو آتی تھی. جیلی گرینز جب آپ لیتے تھے وہ کڑچ کڑچ چک چک کرتے تھے نا. یہ جیلی کی تو آواز سنی تھی کسی نے؟ تو پھر اس کی تو ہمیں کوئی آواز ہی نہیں آئی. تو ہم پھر ایئر کی تو ہم کوئی بات ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی, اوکے. سو اب سب کو جیلی بنانی آ گئی. اور ہم نے ایک جب جیلی کو مکس کیا, ملایا, تو ہم نے کیا نیا لفظ سیکھا؟ ایک بڑا سا لفظ. جب جیلی کرسٹلز جب جیلی کے غائب ہو جاتے ہیں تو کیا؟ ڈیزالو. سو اب اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے. اوکے. اور جب ہم اگلی دفعہ ملیں گے, ہاں مکس, تو اگلی دفعہ جب ہم ملیں گے تو ہم جیلی پہ اور ایکسپیریمنٹس کریں گے. ٹھیک ہے جی, اوکے, تھینک یو. آخر سین میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے بس گھر جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور ایک مکسڈ شیئرنگ تھوڑی سی ہو رہی ہے. کوئی مینگو فلیور کی آواز آ رہی ہے, کوئی کہتا ہے کہ جیلی میٹھی تھی, پھر ایک بچہ کہتا ہے کہ جی کچھ کان سے ہمیں سنائی دیا. اسے پوچھا گیا اچھا کیا سنائی دیا کان سے؟ تو وہ بچی کہتی ہے چک چک. اور یہ چک چک والی جو رسپانس تھی, یہ جب بچوں نے جیلی کرسٹلز ہیں ان کو آبزرو کیا تھا تو انہوں نے اپنے یہ اس طرح فنگرز کے درمیان کرسٹلز رکھ کے تو آخر میں ذرا کان کے پاس رکھ کے دیکھا تھا کہ کیا ساؤنڈ آتی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ چک چک والی ساؤنڈ آتی ہے. تو شاید وہ بچی ایک اسپیشل چیز جو اس کو لگی ایکسائٹنگ وہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی, کیونکہ اسے پوچھا گیا کہ بھئی آپ ان کے حوالے سے ساؤنڈ کی بات کر رہے ہیں یا ان کرسٹلز کے حوالے سے. سو ایک وہ اس کے ایکسپیرئنس میں ایک یہ انٹرسٹنگ کمپوننٹ تھا جو کہ وہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. سو آخر میں بس فائنل چیز ان سے یہ پوچھی گئی کہ اچھا آپ نے کون سا امپورٹنٹ لفظ یہاں سیکھا؟ اور بچوں نے پھر کہا کہ ہم نے ڈیزالو کا لفظ سیکھا اور مکس کا لفظ سیکھا. اور اس طرح وہ خوشی خوشی اپنے گھر جانے کی تیاری انہوں نے شروع کر دی. یہ جو ہمارے جیلی میکنگ لیسنز 3 عدد ہوئے ہیں, ہم آپ کے ساتھ جو بچوں کی ورک شیٹس ہیں وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں. جیسے ہم نے فارمیٹیو اسیسمنٹ کے لیکچر میں بات کی کہ ہم نے یہ انتظار نہیں کرنا کہ جی ہم ٹاپک کو ختم کر لیں اور پھر بچے کی اسیسمنٹ کریں کہ اس کو کتنا آتا ہے. کرٹیکل چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ہم پڑھانا شروع کرتے ہیں اور پڑھانے کے پروسیس میں ہم اسیس کریں کہ کیا جو ہمارے لرننگ گولز تھے وہ اکمپلش ہو رہے ہیں, بچے وہ سیکھ رہے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ سیکھے,
اور اگر نہیں تو پھر ہم کس طرح اپنے گولز کو اچیو کر سکتے ہیں. تو جیسے ہم نے کہا کہ ایک طریقہ جو ان کی اسیسمنٹ کا ہوتا ہے کہ جو ہم انہیں آبزرویشن شیٹس دیتے ہیں یا وہ خود ریکارڈ کرتے ہیں اپنی معلومات, اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ جی ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے کانسیپٹس کی یا مہارتوں کی, وہ اس کی کیا لیول ہے اور ہمیں اس پہ کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اب لیسنس تو جب بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا اختتام, ہم نے پہلے بھی یہ ڈسکشن کیا ہے, ہو جاتا ہے ورک شیٹس پہ, لیکن ان کا تجزیہ یا انالیسز یا بچوں کی فیڈ بیک جو ہے وہ ہم نے آپ کو نہیں دکھائی, اور وہ ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے جو کہ ہم نے اس کو میں نے پہلے بھی بڑی ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے کہ ٹائم کی جو کنسٹرینٹس ہیں اس کی وجہ سے وہ ہم پورا پروسیس آپ کو نہیں دکھا سکے. سو اب ہم جیلی میکنگ اور کے حوالے سے ذرا بچوں کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے, جو کچھ ہمیں ان ورک شیٹ سے معلوم ہوتا ہے, وہ اس کا ہم انالیسس کرنا چاہتے ہیں. تو ہم فوکس کریں گے, ہم نے ان کو 3 سیٹس دیے ورک شیٹس کے. پہلے دن جب انہوں نے جلی کرسٹلز کو آبزرو کیا تو آپ کو یاد ہے ہم نے ان کو یہ ٹیبل دی جس میں کہ 4 کالمز تھے, لک آئی کے ساتھ, فیل ہاتھ کے ساتھ, اسمیل نوز کے ساتھ, اور ٹیسٹ ود دا ٹنگ. تو بچوں نے یہ سارے ایکشن سینسز استعمال کر کے بتانا تھا کہ جی ان کے جیلی کرسٹلز کس طرح کے ہیں. جیلی کرسٹلز, اب میز پہ ایک دفعہ ہم ذرا زیرو ان کرتے ہیں کہ پہلا لیسن جو تھا وہ فوکس کر رہا تھا ڈرائی جیلی کرسٹلز پہ جو کہ شروع میں پڑھے ہیں, اور مڈل میں اب وہ بھی ان کی جیلی بن گئی ہے, پر وہ تھا جب ہم نے جیلی کرسٹلز میں گرم پانی ڈالا اور ان کا رنگ جو ہے وہ جب وہ بہت لیکوڈ بھی تھے تو ان کا رنگ اسی طرح تبدیل ہو گیا, اور فائنل جو ہے وہ آپ کی سیٹ جیلی ہے. تو اب جب جیلی کرسٹلز کی ڈسکشن ہوئی اور ہم نے وہ کلیکٹیو ایک ورڈ بینک ڈیولپ کیا, لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہوتی ہے کہ جی وہ ورڈ بینک جب ڈیولپ ہو بھی جائے تو کتنے بچے ہیں جنہیں ان لفظوں کی سمجھ آئی ہوتی ہے اور وہ ان کا صحیح استعمال کرتے ہیں. تو ہم نے 3 4 سیمپلز آپ کے سامنے رکھے ہیں, لیکن اس سے ایک ہمیں رینج ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ مثلاً یہ جو ہماری پہلی ورک شیٹ ہے جیلی کرسٹلز والی, اس میں بچی نے جو ہم دیکھ کے بتاتے ہیں پراپرٹیز, اس میں ذکر کیا ہوا ہے کہ اس کی پراپرٹی کیوب تھی اور اس کا رنگ لائٹ گرین تھا. جو دوسرا ہمارے پاس سیمپل ہے اس میں کلر کا کوئی ذکر نہیں ہے, پر اس میں شیپ کا ذکر ہے. اور جو تیسرا سیمپل ہے اس میں ابھی لگتا ہے بچی کی کلیئرٹی نہیں ہے, کیونکہ لک کے نیچے اس نے لکھا ہے شیپ اور کلر, کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کسی چیز کی شیپ یا کلر دیکھتے ہیں, اسے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ اسپیسیفکلی اپنے جیلی کرسٹلز کے حوالے سے ان کی شیپ اور ان کا رنگ ہمیں بتا سکے. سو یہ میرے خیال میں شاید ایک لینگویج ایشو ہو سکتا ہے. اسی طرح فیل ورڈز میں جس بچی نے دیکھنے کے حوالے سے کیوب اور لائٹ گرین لکھا, اس نے 2-3 لفظ انٹر کیے ہوئے ہیں کہ جی فیل ورڈز میں وہ رف بھی ہے, گرینی بھی ہے, اور اردو میں دانے دار لکھا ہوا ہے. دوسری بچی نے پھر ایک لفظ گرینز صرف لکھا ہے, اور تیسری بچی کا جو فیل والا کالم ہے اس میں ہمیں کافی کنفیوژن نظر آتا ہے کہ اس میں گرینز تو لکھا ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی کالم میں اس نے کیوب بھی لکھا ہے, شیپ بھی لکھا ہے, اسفیئر بھی لکھا ہے. سو یہاں ہمیں کنفیوژن نظر آ رہا ہے.
اب جب ہم اسمیل پہ جاتے ہیں تو اس بچی نے ایک بڑی اوریجنل بات کی ہے. اس نے کہا ہے کہ جو اسمیل ہے وہ گریپس کی طرح ہے, یعنی انگوروں کی طرح ہے. اس نے وہ جو رنگ کے حوالے سے, اگر وہ لائٹ گرین ہے تو اس نے یہ نہیں کہا کہ جی بنانا کی اسمیل ہے. سو دس از دا گڈ سائنٹسٹ ان دا میکنگ, کہ اس کو جو بھی خوشبو لگی اس نے اس کے حوالے سے لکھا. جو ہماری یہ دوسری بچی ہے اس نے اسٹرابری فلیور لکھا, جس سے کہ میں یہ اخذ کر سکتی ہوں کہ اس کی جلی لال رنگ کی ہوگی, پر اس نے ذکر نہیں کیا. اور اسمیل میں جو ہماری تیسری بچی ہے جس کے ہمیں کانسٹنٹلی ایشوز نظر آ رہے ہیں, وہ صرف گڈ اسمیل کی بات کرتی ہے, اچھی اسمیل کی, پر کوئی مخصوص خوشبو کی بات نہیں کر رہی. اور فائنلی ٹیسٹ میں یہ جو ہمارا اچھا سائنسدان بن رہا ہے بچہ, وہ لکھ رہا ہے سار, سویٹ یعنی کھٹا میٹھا. پھر دوسرا بچہ کہتا ہے میٹھا سویٹ جیلی. پھر اس نے وہ ہیئرنگ ورڈ بھی ڈالا ہوا ہے, وہ جو چک چک کا ان کو انگریزی کا لفظ بتایا گیا کہ وہ کرنچی ہوتا ہے. اور آخر میں جو ہماری بچی جس کو کہ ذرا کنفیوژن لگتا ہے, اس نے بھی ذکر اسٹرابری فلیور کا کیا ہوا ہے, اور پھر سویٹ میٹھا لکھا ہوا ہے. سو ہم اگر ان کا کمپیریزن کریں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا جی ورڈ بینک کا جو بھرپور فائدہ ہے وہ پہلی بچی نے اٹھایا ہے, اور اس نے سب لفظ سمجھے ہیں اور ان کو استعمال کیا ہے, اور اپنی خوشبو کے لیے بھی اس نے ایک انڈیپینڈنٹ پوزیشن لی ہے. چھوٹی کی اس طرح کو اس نے بھرپور یوز نہیں کیا, پر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جی اچھا اس کی سمجھ بوجھ بھی مطلب وہ پٹڑی پہ چل رہی ہے. تیسری بچی کا کنفیوژن ہے, اور ہمیں اس طرح کیٹیگرائز اسی طرح ہم بچوں کو کرتے ہیں ڈفرینٹ لیولز, اور یہ کلاس کی 3 ڈفرینٹ لیولز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, اور یہ ہمیں سجیسٹ کرتا ہے کہ جی ہمیں ان کے ساتھ مختلف طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, جیلی کرسٹلز کو آبزرو کرنے کے بعد وہ فیز تھی میکنگ جیلی, جس میں پہلا یہ تھا کہ انہوں نے کرسٹلز کی تصویریں بنانی تھی. اور پھر آپ کو یاد ہے ہم نے کہا کہ وہ انہوں نے 3 سینٹنسز ہم نے بورڈ پہ لکھ دیے کہ جب جیلی پہ گرم پانی ڈالا تو کیا ہوا, تو وہ تو بچوں نے ٹھیک ٹھاک لکھ لیا. ہم اس وقت فوکس کریں گے کہ بچوں نے جو تصویریں بنائی ہیں, کیونکہ یہ ایک میجر ہے ان کی آبزرویشنل اسکل کا. تو یہ جو تصویر ہے بچی نے ویسے بھی لکھا ہے کہ دا کلر آف مائی جیلی واز ریڈ, تو اس نے یہ بڑے کلیئر گرینز کی شکل بنائی ہے, اس نے پورا ریڈ سے بھر دیا ہے, پر چلیں ہم اس پہ کوئی آبجیکشن ریز نہیں کریں گے. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کی دونوں تصویروں میں بڑا کلیئر ڈفرنس ہے. یا اس نے پانی کی طرح کی وہ ویوز بنائی ہیں اور اس میں گرینز نہیں نظر آ رہے, اور وہی رنگ ہے جو ریڈ ہے, ادھر گرینز ہیں اور ادھر وہ ایک ہمیں لکوڈ نظر آ رہا ہے. اچھا, یہ جو بچی ہے اس کے ہمیں گرینز بڑی کلیئرلی نظر آ رہے ہیں, پر لگتا ہے کہ اس کے جو اس نے رنگ کیے ہیں وہ جو اس کا جی چاہا اس نے کیے, کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میری جو جیلی کا کلر تھا ویسے بھی اس نے کہا کہ اورنج ہے. اب لکوڈ جو ہے وہ ہمارا اورنج تو کوئی نہیں تھا, ایک لال تھا اور ایک پیلا تھا. تو اس میں سے انہوں نے یہاں تو اس نے کوئی رنگ استعمال نہیں کیے. اور جو تصویر ہے اپنی جیلی کرسٹلز کی, ایک ہے جو کہ پیلے رنگ کی ہے, اس میں سب وہ گھل گئے ہیں, ایک لال جس میں کہ یہ بنے ہوئے ہیں. تو جب ہم بچوں کے ساتھ یہ انالیسس کرتے ہیں اس وقت پھر وہ جب شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کی تصویریں, تو یہ بات ہوتی ہے کہ جی اس تصویر میں آپ نے جب پانی ڈال لیا تو کیا ہوا, کیا آپ کو گرینز نظر آئے, اور وہ کہیں گے کہ جی نہیں نظر آئے. تو اس تصویر میں پھر ہمیں گرینز والی تصویر نہیں چاہیے. ہم پھر پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں ڈسکشن میں کہ جی پھر جو کلر تھا آپ کی جیلی کا ہمیں وہ نظر آنا چاہیے ہے. جیسے اب یہ جو بچی ہے ویسے تو اس نے یہاں گرینز دکھائے ہیں, یہاں بالکل وہ ایک لکوڈ ہے جس میں کوئی گرینز نظر نہیں آ رہے, رنگ بھی ایک ہی استعمال کیا ہے, لیکن کہا ہے کہ دا کلر واز یلو.
اب ہو سکتا ہے یا تو اس کے پاس اب یلو تو بڑی کلیئرلی یلو ہے جو یہاں ہونا چاہیے, شاید وہ پینسل نہیں تھی, اور شاید وہ جو ڈرائی ہے جیلی اس کے ساتھ کنفیوژن چل رہا ہو. بٹ یہ چیزیں ڈسکشن میں پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہیں اور وہ بڑی اچھی طرح پھر ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں. سو یہ ہمیں کلیئر ہے کہ انہوں نے گرینز والی تصویر تو ٹھیک بنا لی, پر یہاں ہر جگہ ہمیں ایک تصویر ملتی ہے جس میں کہ سارا وہ ڈیزالو ہو چکا ہے, لیکن کچھ کلرز کا کنفیوژن ہے, کچھ یہ کلیئرلی نہیں, شاید ان کو انسٹرکشنز کلیئرلی نہیں ملی, کیونکہ ابھی ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ انگلش لینگویج کے ورڈز تو پڑھ لیتے ہیں, پر کیا وہ سینٹنسز سمجھ سکتے ہیں, اور ان کو مطلب تو سمجھایا گیا تھا, بٹ یہ اس وقت ان کو ذرا مشکل لگ رہی ہے. فائنل چیز تھی میڈ جیلی. تو اس میں یہ دو تصویروں میں تو بڑی کلیئر اسموتھ ہمیں کلیئر جیلی نظر آ رہی ہے. اس میں تھوڑے سے گرینز نظر آ رہے ہیں, وہ بھی اسی طرح شیئر کریں تو پھر ہوتا ہے کہ جی بچے دیکھتے ہیں کہ جی زیادہ تر میں تو گرینز نہیں ہیں, تو پھر دس از ناٹ این ایکوریٹ پورٹریل. جسے ہم کہتے ہیں نا کہ بچے وہ جو امپورٹنٹ فیچرز ہیں وہ پک آؤٹ کریں, لیکن انہوں نے اپنے جو لکنگ ورڈز میں کہا ہے کہ جی وہ گرین تھی, تو یہ بھی گرین ہے. یا لکنگ ورڈز میں اس بچی نے کہا اورنج یلو, کیونکہ وہ پیچ یلو لائٹ اورنج کی ڈسکشن ہو رہی تھی, اس نے دونوں لفظ بنائے لیکن اس نے اپنی جیلی کا صحیح رنگ بنایا which was یلو. اس کی پھر گرین تھی, اس نے بھی گرین بنایا. اب اسی طرح میں ہم نے بھی, کیونکہ ان کو ورڈ بینک دیا ہوا تھا, تو آپ دیکھیں کہ وہ بچوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. فیل ورڈ میں اس بچی نے کہا سالڈ, اس بچی نے سارے لفظوں کا استعمال کیا کہ وہ سالڈ ہے, اسموتھ ہے, سافٹ ہے, اسٹکی ہے, باؤنسی ہے یعنی اچھلتا ہے. اس بچی نے سالڈ, اسموتھ, سافٹ اینڈ اسٹکی, اس نے بھی کافی سارے لفظ استعمال کر لیے, اس نے تمام لفظ استعمال کر لیے ہیں. سو ہم جنرلی یہاں دیکھتے ہیں کہ جی دو بچوں کا پورٹریل ٹھیک ہے. تو یعنی وہ ایک جب بچے اپنا ریکارڈ کرتے ہیں فائنڈنگز, تو وہ پھر بہت اسپیشل حصہ ہوتا ہے ایک اور کلیکٹیو شیئرنگ کا, کہ بچے ایک دوسرے کا کام دیکھیں. تو وہ کام جو ہے جب بچے یہ کر لیں, اسی لیے ضروری ہے کہ ایک تو وہ کلاس میں جب یہ پڑھائی جا رہی ہو یونٹ, تو ان کا کام ڈسپلے ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک دوسرے کے کام کو دیکھیں, ڈسکشن کریں, اور کچھ ٹائم ہم بھی دیں ان کے ساتھ پوچھنے کے لیے کہ اچھا یہ کیوں ہمیں ڈفرینسز نظر آ رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے, تاکہ اس طرح ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کنسالیڈیٹ ہو. تو اس میں اسینشلی ان کی جو پراپرٹیز ہیں کہ وہ ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں, کہ دیکھ کے کیا آپ پراپرٹیز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, فیل کر کے, اسمیل کر کے, ٹیسٹ کر کے, اس کی ہماری تھوڑی سی اسیسمنٹ ہو رہی ہے, اور ان کی آبزرویشنل اسکلز اور کمیونیکیشن اسکلز کی اسیسمنٹ ہو رہی ہے. تو یہ تو چھوٹا سا جائزہ تھا ان کے کام کا. اب اگلے جو ہمارا لیسن ہوگا اس میں ہم تھوڑا سا فیئر ٹیسٹ کا جو ہے کانسیپٹ اس کو ایکسپلور کریں گے, بچوں کو ذرا سا انٹروڈیوس کریں گے اس کے ساتھ. تو اگلے لیسن تک خدا حافظ.